ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتینا ہم دے چکے، ہم عطا کر چکے، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب اور یقیناً ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے، کتاب عطا کر چکے۔ فَلَا تَكُنْ بس نہ ہو تم، فی مریہ کسی شک میں، من لقائہ اس کتاب کے ملنے کے حوالے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب ملی، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اس کتاب کے ملنے کے حوالے سے تم لوگ کسی شک میں نہ پڑو۔ وجعلناہ اور ہم نے اسے بنایا تھا، اس تورات کو، اس کتاب کو ہم نے بنایا تھا، ہدن ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے۔ وجعلناہ ہدن لبنی اسرائیل اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے باعث ہدایت بنایا تھا۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا اس سورت کے تقریباً آغاز میں، بل افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتاب اپنی طرف سے بنائی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آئی۔ تو اس پر اللہ رب العزت ایک تاریخی دلیل وہ نقل فرما رہے ہیں کہ کتاب کا ملنا کوئی عجیب بات تو نہیں ہے، کوئی پہلی دفعہ رونما ہونے والا واقعہ تو نہیں ہے۔ ہم تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ اسی طرح اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا کی ہے تو اس میں کوئی بہت زیادہ ناممکن والی یا حیرانگی والی بات ہی نہیں ہے۔ اب اگلا جملہ ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کہ اس کتاب کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو۔ تو یہ اصلاً قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ملی ہے تو اس میں کون سا شک ہے۔ یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شک کا اظہار کرتے تھے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کتاب کا مل جانا، اس میں کون سی شک والی بات ہے۔ وجعلناہ اور ہم نے اس کو بنایا تھا، ہدن باعث ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اور ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ملی اور ہدایت اس آخری امت کے لیے۔ وجعلنا اور بنائے تھے ہم نے، منہم ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے، ائمۃً ایسے پیشوا اور ایسے رہنما، یہدونا جو رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، جو ہمارے حکم سے انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے، لما صبروا جب تک وہ اپنی تعلیمات پر قائم رہے۔ صبر کا ایک معنی قائم رہنا ہے، جب تک وہ اپنی تعلیمات پر قائم رہے تو انہی میں سے ہم ایسے رہنما اور پیشوا بناتے رہے جو ان کی رہنمائی کرتے تھے اور راہ راست پر ان کو قائم رکھتے تھے۔ وَكَانُوا اور تھے وہ، بِآیاتنا ہماری آیات پر، یوقنون یقین رکھتے، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو ایک دور بڑا سنہری دور بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ بھی تھا۔ وہ لوگ ہدایت پر قائم تھے، تو اگر نبی دنیا سے چلے بھی جاتے تھے تو ان میں سے ایسے لوگ اللہ پاک چن لیتے تھے، نبوت نہیں ہوتی تھی، وہ اہل علم ہوتے تھے، وہ بزرگ ہوتے تھے جو قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری لے کے چلتے تھے۔
چنانچہ بنی اسرائیل میں بہت بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ الگ تھا۔ تو یہ تو تعلیم ہے، یہ تو اصل میں ایک وہ ہے پہلو ہے، یا ایک آپ کہہ لیں پیغام ہے اس امت کے لیے بھی، کہ اگر یہ اپنے دین پر قائم رہیں گے تو اللہ پاک اس دین کی رہنمائی کرنے والے لوگ ان کو عطا کرتے رہیں گے، جو دین صحیح دین کی طرف ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا یفصل، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، فیما، اس بارے میں، کانو، تھے وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ اب یہ ایک الگ دور آیا، 3 ادوار اللہ نے یہاں بیان کر دی ہے۔ پہلا دور، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اس کو بنی اسرائیل کے لیے باعث ہدایت بنایا، ایک پوری قوم بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تعلیمات اللہ کی ہدایات کی روشنی میں اس قوم کی پوری ایک شناخت، ایک پہچان بنائی۔ پھر انبیاء علیہم السلام دنیا سے بسا اوقات چلے بھی جاتے تھے، تو اللہ پاک پھر ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے نیک لوگ منتخب فرماتے تھے، اور وہ ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ دوسرا دور تھا، یہ لوگ اپنے دین پر قائم تھے، اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے، تو اللہ پاک بھی پھر ان کی رہنمائی فرماتے رہے۔ پھر تیسرا دور آیا، جب یہ لوگ آہستہ آہستہ راہ راست سے ہٹے، دین سے ہٹے، گمراہیوں میں پڑے، اور پھر فرقہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر اب یہ جو معاملہ ہے، پھر اس کا اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں، یہود جو تھے نا، یہود، تو یہ جب تک، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جب تک یہ لوگ باہمی اختلاف میں پڑے رہے تو تب تک یہ دنیا میں ذلیل رہے، اور یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1500-1600 سال ایسا گزرا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اور باہمی اختلاف کی وجہ سے، تفرقہ بازیوں کی وجہ سے ان کے یہ دنیا میں ذلیل رہے۔ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ان کا مقام نہیں ہے۔ پھر ان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ جب تک ہم آپس میں ایک نہیں ہوں گے نا، ہر قسم کے اختلافات ایک طرف رکھ کر، تب تک ہماری ذلت ختم نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ 19ویں صدی جب شروع ہوئی ہے تو آہستہ 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 ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہونی شروع ہوئی کہ اگر ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں اپنے اختلاف ختم کرنے پڑیں گے، ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ چنانچہ یہ ایک ہوئے، یہود ساری دنیا کا وہ ایک ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر ان کو اقتدار بھی مل گیا، اور دنیا کے اندر اس وقت اختیار اور کنٹرول بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے باہمی ایک ہونا، ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک خیال، پوری یہود قوم وہ آہستہ آہستہ اپنی ساری آپس کی لڑائی جھگڑے اختلاف انہوں نے ختم کیے، وہ ایک ہو گئے۔ دنیا میں ان کو عزت مل گئی، دنیا میں ان کو اور اتنی عزت اور اتنا عروج مل چکا ہے کہ بظاہر جو سپر پاورز کہلاتے ہیں ان کی بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی بیان دے سکے۔ سپر پاورز کہلانے والے بھی وہ بھی اسرائیل کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے، کوئی بیان نہیں دے سکتے بڑا۔ اس وقت یعنی ان کی پاور کا یہ عالم ہے۔ ہمارے اسلامی ممالک، کئی اسلامی ممالک اس وقت بڑے بے چین ہیں اس بات پر کہ کیسے اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ صرف کہ قائم ہوں بلکہ ہم دنیا کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت بھی منوا سکیں، بے چین ہیں ان سے تعلقات کے لیے۔ تو یہ وہ تھا جب تک ان میں اختلاف نہیں تھا، یہ ایک تھے تو اللہ کی رحمت تھے۔
پھر اختلاف آیا تو ذلت آئی، اور پھر انہوں نے اپنا اختلاف ختم کیا، پھر عزت مل گئی ان کو دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ باقی آخرت میں چونکہ یہ ایمان سے محروم ہے، لہذا کوئی نجات نہیں، کوئی عزت نہیں ان کے لیے۔ اولم کیا نہیں، یہدی یہ بات باعث ہدایت، لہم ان لوگوں کے لیے، یعنی کفار کے لیے، جو اس وقت کے کفار تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مخاطب کر کے فرماتے ہیں اولم یہدی لہم، کیا ان کے لیے یہ بات باعث ہدایت نہیں؟ کم اہلکنا کہ کتنی ہی ہم ہلاک کر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، من القرون قومیں، کتنی قومیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں، یمشونا اور یہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم، مساکن مسکن کی جمع ہے، لفظی معنی رہائش گاہ ہے، مراد علاقے ہیں، یہ ان کی رہائش گاہوں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی ان کے علاقوں میں، اور بلکہ صرف، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے رہائش گاہوں بھی، کیونکہ جو پرانی قوموں کے علاقے تھے، ان کے کھنڈرات تھے، لوگ جاتے تھے وہاں پر، یہ جی فلاں بادشاہ کا گھر تھا، یہ فلاں بادشاہ کا محل تھا، یہ فلاں جگہ تھی ان کی، یہ فلاں جگہ تھی۔ آج بھی جب کھنڈرات میں لوگ جاتے ہیں نا، تو جیسے ہم یہ شاہی قلعہ ہے نا، تو جب ہم یہاں جاتے ہیں نا، تو ان کے ایک ایک جگہ کی ہمیں اگر کوئی اچھا گائیڈ ہو تو وہ بتاتا ہے جی یہ فلاں ملکہ کا وہ مکان تھا، یہ فلاں کا یہ تھا، یہ فلاں کا یہ، تو یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں اور ان کے علاقوں میں چلتے پھرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ تو کیا ان کے لیے یہ بات باعث ہدایت نہیں ہے؟ یہ کیوں ہلاکت چاہتے ہیں اپنی؟ انا بے شک، فی ذالک اس پیغام کے اندر، لآیات بڑی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون یہ لوگ ان کو سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اولم کیا نہیں، یرو یہ دیکھتے، اولم یرو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انا کہ بے شک ہم، نسوقو ہنکا لے جاتے ہیں، نسوقو ہم ہنکا لے جاتے ہیں، الماء پانی، الی الارض الجرز ارض زمین، جرز خشک بنجر ویران، خشک بنجر ویران زمین کی طرف ہم پانی ہنکا لے جاتے ہیں، فنخرجو اور پھر ہم نکالتے ہیں، بھی اس پانی کے ذریعے، زرعن کھیتی پیداوار، تأکلو کھاتے ہیں، منہ اس میں سے، انعامہم ان کے مویشی بھی، وانفسہم اور خود یہ بھی۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ ہم پانی ہنکا لے جاتے ہیں ایسی زمین کی طرف جو خشک ہوتی ہے، بنجر اور ویران، یہاں تک کہ جب پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، تو وہ ویران جگہ وہاں سے کھیتیاں اگتی ہیں، اس سے انسان بھی فیضیاب ہوتے ہیں، اس سے جانور بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ افلا یبصرون کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اس میں اشارہ ہے اسلام کے غلبے کی طرف، اس میں اشارہ ہے اسلام کے غلبے کی طرف، پھر اس سے جو بہار پھوٹے گی، اور پھر اس سے ساری انسانیت اور مخلوقات سیراب ہوں گی اور فیضیاب ہوں گی۔ یہ جب اسلام نہیں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، تو یہ خطہ جو ہے یہ برائیوں اور گناہوں کی آماجگاہ بن چکا تھا، اور کائنات اور انسانی تاریخ کا سب سے بدترین گناہ شرک، یہ مرکز بن چکا ہے اس کا، یہ اس کا مرکز بن چکا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ زمین جو ہے بالکل ویران ہوئی پڑی ہے، خشک ہوئی پڑی ہے، پھر اب اللہ کی رحمت برسی، دین اسلام آیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم، پھر کیا ہوگا اس سے؟ پھر وہ بہار پھوٹے گی، پھر وہ روشنی پھوٹے گی، پھر وہ فصلیں اگیں گی جن سے ساری قیامت تک کی انسانیت سیراب ہوگی، انسان بھی جانور بھی سیراب ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ روشنی پھر وہاں سے نکلی ہے، پھر صحابہ کرام اس کو لے کے نکلے ہیں، اور آج تک دنیا کے اندر جو آپ کو نور اور روشنی نظر آ رہی ہدایت، یہ وہی ہے۔ افلا یبصرون یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں، متا
کب آئے گا ھذا الفتح، یہ فیصلہ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب آئے گا، یعنی ہمیں ابھی ڈرایا گیا ہے نا کہ تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی، تو گویا ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے نا کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. تو اچھا متی ھذا الفتح، پھر یہ فیصلہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، آپ ان سے فرمائیے، یوم الفتح، وہ جو فیصلے کا دن ہوگا نا، لا ینفع، پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا، الذین کفروا، کافروں کو، ایمانہم، ان کا ایمان لانا. اس دن وہ ایمان لائیں گے لیکن ان کا اس دن ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مہلت مل پائے گی. فاعرض، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. فاعرض عنہم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. وانتظر، اور آپ بھی اب انتظار کیجئے. انہم منتظرون، اور یہ بھی اب انتظار کریں. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جتنا سمجھانا تھا نا وہ سمجھایا جا چکا، اور جن لوگوں نے ایک بہت بڑی تعداد نے ایمان قبول کرنا تھا نا وہ کر چکے. تو اب ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، اب آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں.